रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज पीर 27 शाबान 20 मार्च बाद असर की नमाज में हमारे प्रोफेसर सैयद राशिद नसीम नदवी साहब का हम लेक्चर सुनेंगे। माशाअल्लाह बहुत ही जो है मारूफ शख्सियत है, ये हम तमाम की खुशकिस्मती है। इतना बेहतरीन प्रोफेसर है ये। इफ्लू इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये, वहाँ के प्रोफेसर हैं और आजकल तो डीन पर फायज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा पोस्ट हम लोगों को मिलना बहुत ही किस्मत वालों को मिलता है ये, अल्हम्दुलिल्लाह। आज का उन्वान है मकासिद सियाम व रमज़ान कुरानी नुक्ता नज़र से, जो है अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है ये 892वां लेक्चर है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं प्रोफेसर साहब से गुजारिश करता हूँ कि डायस पर आए और हमसे मुखातिब फरमाएँ। हमारी खुशकिस्मती है, अल्लाह ताला सेहत व आफियत अता फरमा हम सबको। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान गिरामी, जैसे कि अभी मेरे उन्वान की जानिब इशारा किया गया कि मक़ासिद सियाम और रमज़ान कुरानी नुक्ते नज़र से, तो मैं एक कुरान मजीद के मामूली से तालिब इल्म की हैसियत से रोज़ों के सिलसिले में और रोज़े जो मरबूत हैं, जुड़े हुए हैं माह रमज़ान से, तो रमज़ानुल मुबारक के सिलसिले में कुछ बातें आपकी खिदमत में पेश करूं। उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने जो आयत की तिलावत की वो सूरतुल बकरा की 183 है, आयत नंबर 183। उसके बाद आयत नंबर 184, 85, 86, 87। ये आयतें सब की सब रमज़ानुल मुबारक, रोज़े, सहर व इफ्तार, एतिकाफ़, इन्हीं मसाइल से गुफ्तगू करती हैं। सूरतुल बकरा एक अज़ीमुश्शान सूरत है।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ اخذھا برکۃ و ترکھا حسرۃ. سورۃ البقرہ ایسی صورت ہے کہ اس کو پا لینا برکت ہی برکت ہے اور اس کو چھوڑ دینا حسرت ہی حسرت ہے. کیونکہ یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں میں سے خاص طور پر بنی اسرائیل کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ لگ بھگ 80 آیتوں میں ان کی خامیوں کو، ان کی خطاؤں کو، گناہوں کو اجاگر کرتے ہوئے امت مسلمہ کو متنبہ فرمایا کہ اس روش پر نہیں چلنا ہے. 40 آیتیں اس کے بعد اسوہ ابراہیم کی ہے کہ تم کو ملت ابراہیم پر عمل کرنا ہے، اور اسی ضمن میں پھر تحویل قبلے کا حکم ہے. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. اور پھر آگے چل کے ارشاد فرمایا فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام، کہ چہرے کا پھیرنا اصل دین کا مقصد نہیں ہے. دین کا مقصد تو اللہ کی فرما برداری ہے. آگے یہ بھی ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. مشرق و مغرب تو جہتیں ہیں، ان جہتوں کے سلسلے میں کیا جھگڑا؟ اصل تو حکم اللہ سے وفاداری کا ہے، اطاعت کا ہے، فرما برداری کا ہے، عبادت کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا ہے، پیروی کا ہے. یہ ہے نجات، یہ ہے کامیابی. لہذا تحویل قبلہ رخ بدلنے کا نام نہیں تھا، امامت بدلنے کا نام تھا. کہ وہ امت جو بیت المقدس کی جانب رخ کر کر نماز پڑھتی تھی، یعنی اسرائیلی یہودی بنی اسرائیل، اب ان سے امامت لی جا چکی ہے. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں نبوت آ چکی ہے اور امامت امت مسلمہ کو دی جا رہی ہے. قیادت دین کی، دنیا کی نہیں، دینی قیادت، روحانی قیادت. یہ ارشاد فرمایا کہ اب اس امت خیر کو دی جا رہی ہے جو جب تک اس دعوت کا فریضہ انجام دے گی، جو جب تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتی رہے گی، جو جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتی رہے گی، خیر امت ہوگی، امت دعوت ہوگی، امت شہادت ہوگی. یہ جو تحویل قبلہ ہے یہ تحویل امامت ہے اصلاً، سمجھ لیجئے. اسی لیے تو یہودی چراغ پا ہوئے تھے. چھوٹی سی بات تھی نا رخ بدلنا. کیوں چراغ پا ہوئے تھے؟ وہ سمجھ گئے تھے کہ اب لیڈرشپ ہمارے ہاتھ سے چھین لی جائے گی اور ہمارے درمیان نہ نبی آئے گا نہ رسول آئے گا. اب ختم ہو گیا قصہ. وہ سمجھ گئے. لہذا انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہو گئی بھئی، ما واللہ من قبلتہم التی کانوا علیہا. قبلہ کیوں چینج ہو رہا ہے؟ وہ تو ایک ہی رہنا چاہیے تھا ہمارا تمہارا، تاکہ وہ یہ سمجھتے رہیں کہ کمبائن رہے قیادت. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، چھٹی ہو گئی. تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانے کی جو ناکام کوشش کی، وہ تمہاری تابوت کی آخری کیل ہے. اب قصہ ختم ہو گیا. اب تم کو چوائس نہیں رہے گا، اختیار نہیں رہے گا، مہلت نہیں رہے گی. اب امت مسلمہ کو کھڑا کیا گیا، نسل سے نکالا گیا معاملہ، صفت کے حوالے کیا گیا. اب بلال حبشی وہ سید العاشقین ہو سکتے ہیں. اب فارس کے سلمان وہ معلم الداعی ہو سکتے ہیں. اب روم کے صہیب وہ قائد بن سکتے ہیں. اب ساری انسانیت سے معاون کر دی گئی اور ساری انسانیت کو قیادت دی گئی. لیکن لازمی بات ہے، قیادت تو بہت بڑی چیز ہے، بالخصوص روحانی قیادت. آپ اندازہ کیجئے، بہت بڑی چیز ہے دینی قیادت، لیڈرشپ، آخرت کی جانب بلاتے رہنا، گمراہیوں سے انسانیت کو بچاتے رہنا. اس کے لیے سب سے پہلے تو خود اس امت کو گمراہیوں سے بچنا ہوگا. اس امت کو خود اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنی ہوگی، روحانیت کی امامت کی صلاحیت پیدا کرنی ہوگی. اور یہ صلاحیت جو پیدا ہوگی وہ روزے سے ہوگی. سیلف کنٹرول، قابو، نفس کشی. فرمایا کہ تم کو چلہ کشی کی ضرورت نہیں، 40 دن کے لیے کسی درخت سے لٹک جاؤ، تم کو ضرورت نہیں.
تم کو نن بننے کی ضرورت نہیں، ماں باپ کو چھوڑ کے چرچ میں بیٹھ جاؤ۔ تم کو سادھو سنت بننے کی ضرورت نہیں ہے، بال سڑا لو اور اس کے بعد جنگل میں بیٹھ جاؤ۔ بس تمہارا عالم یہ ہے کہ تم اپنی فیملی کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ ہاں یہ امور ہے ان سے بچنا، اور یہ امور ہے ان کی انجام دہی کرنا، اور یہ امور کی ٹریننگ تم کو روزہ دے گا۔ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے انسان کو منع کر دیا ہے ان سے رک جانا۔ مثلا رمضان المبارک میں چھوٹے سے چھوٹا بچہ اور وہ ضعیف بزرگ شخصیت بھی جو روزہ رکھ لیتے ہوں، اگرچہ کہ ان کے لیے کفارہ ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن عام طور پر جذبہ ہوتا ہے کہ آخری عمر میں ہم کیوں روزے چھوڑیں۔ تو جب روزہ رکھ لیا تو چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، آپ اس کو دیکھیں گے کہ تلخ گرمی میں بھی پانی کا ایک گھونٹ نہیں لیتا ہو۔ کیوں؟ سبب کیا ہے؟ پانی پینے میں کیا حرج ہے؟ پوچھئے آپ، کوئی ڈاکٹر کسی مرض میں پانی منع نہیں کرتا۔ ہاں بسا اوقات بعض ایسے ڈائلیسس کے کیس ہوتے ہیں کہ میجرمنٹ کے ساتھ پیو بولتے ہیں، ورنہ پیو تو پیو، پانی تو پینا۔ تو سب کا ایک ہی جواب ہوگا، اللہ کا حکم۔ میں اس وقت باڈی کا فائدہ نہیں دیکھ رہا ہوں، دنیا کا فائدہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں، میں صرف اللہ کا حکم دیکھ رہا ہوں۔ تو جو روزہ تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا کیا کہ پانی جیسی ضرورت زندگی اس کو تم اللہ کے حکم کے لیے 14 گھنٹوں کے لیے 16 گھنٹوں کے لیے چھوڑ دیتے ہو، تو انشاءاللہ یہی روزہ تمہاری تربیت کر دے گا کہ تم سود کے وقت بھی نہیں پوچھو کہ اس میں کیا فائدہ ہے کیا نقصان۔ اللہ کا حکم، سود چھوڑ دے گا بندہ، رشوت چھوڑ دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور روزے کی خصوصیات ہے، جھوٹ چھوڑ دے گا، وہ فائدے اور نقصان کی بات ہی نہیں کرے گا، جھوٹی گواہی چھوڑ دے گا، وہ نفرت چھوڑ دے گا، غیبتیں چھوڑ دے گا، گالی گلوچ چھوڑ دے گا، طیش میں آنا اور طیش میں آ کر غصے میں مبتلا ہو کر سزا دینا، لڑ بھیڑ کر نقصان پہنچانا، یہ ساری عادتیں چھوڑ دے گا۔ اس کے سامنے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہوگا، جن کے ساتھ 20 سال لگاتار لوگوں نے بدتمیزیاں کی، کبھی ہتھیار اٹھایا، کبھی پتھر پھینکے، کبھی راہوں میں کانٹے بچھائے، اور وہ گندی زبان استعمال کی جس کو آج کسی مسلمان کے بس میں نہیں ہے کہ ریپیٹ کرے، بیان کرے۔ وہ سب کچھ کیا، لیکن 20-22 سال بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو سب کو معاف کیا، سب کو معاف کر دیا۔ کسی سے بدلہ لینا، یہ نہیں فرمایا اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، بڑا خوبصورت محاورہ ہے ہماری زبان کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، رحمتوں کا دن ہے، معاف کرتے جاؤ سب کو۔ ہاں اب اگر کوئی تلوار لے کر لڑنے آئے گا اس کو ہم ختم کر دیں گے، اس سے ہم نمٹ لیں گے۔ باقی جو جو گھروں میں بند ہو جائے، جو جو کعبۃ اللہ کے صحن میں بیٹھ جائے، کسی کو کوئی سزا نہیں، اس کی پچھلی تاریخ اٹھا کر نہیں دیکھی جائے گی۔ یہاں تک کہ سب سے بڑا دشمن جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرعون ھذہ الامہ کہا تھا، ابو جہل، ان کا خود لڑکا بار بار جنگ لڑنے کے لیے آتا رہا، وہ فرزند اکرمہ، وہ نوجوان اکرمہ، وہ بھی مسلمان ہو کر حاضر ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتنی رعایت فرمائی کہ اپنے ساتھیوں سے کہا ابو جہل کا برا تذکرہ نہ کرنا، ابو جہل کا تذکرہ برے انداز میں نہ کرنا، کیونکہ یہ مسلمان ہو کر آ رہے ہیں، ان کے دل کو تکلیف ہوگی۔ فرمایا مرے ہوئے کا برا تذکرہ مردہ کو نقصان نہیں پہنچاتا، کبھی کبھی زندوں کو تکلیف پہنچا دیتا ہے۔ کسی کے والد کا برا تذکرہ کریں گے، گالی گلو، چور تھا، بدماش تھا، رشوت لیتا تھا، وہ مرحوم کے ساتھ جو ہونا ہے وہ تو اللہ کرے گا، ان کا تو کوئی نقصان نہیں۔ لیکن ان کے اگر بیٹے بیٹھے ہیں، ان کے اگر بھائی، چھوٹے بھائی بیٹھے ہیں، ان کو تو صدمہ ہوگا نا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ سے ان کے دل میں دشمنی پیدا ہو جائے گی، دوری پیدا ہو جائے گی، نفرت ہوگی آپ کے بارے میں۔ اسی لیے فرمایا دیکھو
کہ جو مر چکے ہیں ان کی برائی بیان کرنے سے مرے ہوئے کو تو تکلیف نہیں ہوگی، میت کو تو اللہ کے ہاتھ میں، لیکن زندوں کو تکلیف ہوتی ہے، لہذا ان کا کوئی برا تذکرہ نہ کرنا یہ عفو و درگزری کا آخری نمونہ۔ اب یہ حضرت اکرمہ ویسے مجاہد ثابت ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں نے ان کو تبدیل کر دیا، اور پھر انہوں نے بڑی اسلام کی خدمت کی اور بڑے سچے صحابی ہوئے وہ۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ عفو و درگزری یہ پہلو کہاں سے آئے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ ساری چیزوں کی تربیت ہماری رمضان المبارک میں ہوتی جائے گی۔ فرمایا تم سے کوئی جھگڑا کرے، بدتمیزی کرے، گالی گلوچ کرے تو تم خاموشی سے کہنا کہ انی امرؤ صائم، میں تو روزے دار ہوں، خاموش رہوں گا، میں جواب نہیں دوں گا۔ یہ روزہ تربیت کر رہا ہے۔ یہ تربیت جو ہو رہی ہے ایک انسان کی کہ محرمات سے اجتناب کرنا، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ممنوع قرار دیا ان سے ہاتھ روک لینا، اور اس کے علاوہ ایک ہمدردی، حقوق العباد کا جذبہ، اچھی زبان استعمال کرنے کا جذبہ، اعلیٰ کردار، اعلیٰ ظرفی، یہ ساری وہ خوبیاں جو اسلام ایک انسان کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے وہ روزہ بدرجہ احسن پیدا کر دیتا ہے۔ اسی لیے روزہ جو ہے وہ تربیت کرتا ہے ہماری روحانی، روزہ جو ہے تربیت کرتا ہے ہماری ایمانی، روزہ ہم کو تربیت کرتا ہے ہم امت دعوت بنے، روزہ ہماری تربیت کرتا ہے کہ ہم امت خیر بنے، روزہ ہماری تربیت کرتا ہے کہ ہم امت شہادت بنے۔ ہمارے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کرتا ہے جو صلاحیتیں مطلوب ہے امت دعوت کے اندر ہونا چاہیے۔ ملٹری میں کسی کو ایڈمیشن ملتا ہے تو ایک پروبیشنل دور ہوتا ہے، ایک پیریڈ ہوتا ہے جس میں ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ گرمی کیسے برداشت کرنا ہے، بھوک کیسے برداشت کرنا ہے، پیاس کیسے برداشت کرنا ہے، بہت بھوک لگی، بالکل اب نوبت آ گئی، مر جائیں گے تو کون سے درخت استعمال کر سکتے ہو، کون سے درخت کے پھل کھا سکتے ہو، کس طرح کھا سکتے ہو، یہ ساری ٹریننگ ان کو دے دی جاتی ہے۔ ایسے میدان جنگ میں نہیں بھیجا جاتا۔ تو ایسے ہی میدان جہاد میں، جدوجہد کا جو میدان ہے، جو ساری انسانیت کے ہم دینی قائد بنے ہوئے ہیں، تو یوں ہی تھوڑی اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے سورۃ البقرہ میں یہ بنی اسرائیل کی کوتاہیوں کے بعد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے بیچوں بیچ 5 آیتوں میں روزے اور روزے کے احکام کا تذکرہ فرمایا تاکہ بندے اب تیار ہو جائیں، اب آگے اللہ کے احکام کو لینے کے قابل بن جائیں، تزکیہ نفس ہو جائے، لعلکم تتقون، تقوی پیدا ہو جائے، سیلف کنٹرول پیدا ہو جائے، اپنے آپ پر قابو ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکام کے لینے والے وہ بن سکیں گے، ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوگی۔ یہ ہے وہ قرآن کا نقطہ نظر جو روزے کے ذریعے سے ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس مقصد کو سمجھ کر ہم روزہ رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی عبادت ہے اور عظیم الشان عبادت ہے، منفرد عبادت ہے کہ اس عبادت کے ذریعے سے ہم امت خیر بن کر ابھریں گے اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نوازے گا، اللہ تعالیٰ کے انعامات ایسے ملیں گے کہ مستقل روزے داروں کے لیے ایک دروازہ ہوگا جس سے وہ داخل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات یہ ہوں گے، دنیا میں تو مارے بھوک کے شام میں بدبو آنے لگی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مشک کی خوشبو کی طرح یہ مقام ہوگا ایک روزے دار کا، کیونکہ وہ ایک بہت بڑے کام کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے انہی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تشکرون، شکر گزاری۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندوں کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو، اور یاد رکھیے کہ دنیا میں جتنی نعمتیں ملتی ہیں، جسمانی ہو کہ روحانی، اللہ تعالیٰ ہم کو نماز پڑھنے کی توفیق دے رہا ہے، روحانی نعمتیں، اللہ تعالیٰ ہم کو دعاؤں کی توفیق دے رہا ہے، روحانی نعمتیں، تہجد میں کھڑے ہونے کی توفیق دے رہا ہے، روحانی نعمت، قرآن پاک سے رابطہ، تلاوت، سماعت، یہ روحانی نعمت ہے۔ جسمانی نعمت میری صحت ہے، آمدنی ہے، گھر ہے، بال بچے، خوشیاں، یہ ساری جسمانی نعمتیں، دنیاوی نعمتیں کہہ لیجئے، یہ ساری نعمتیں چاہے وہ دینی ہوں چاہے وہ دنیاوی ہو، پورے انشراح کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، یہ بیک وقت نعمت ہے اور امانت بھی ہے۔
یہ امانت ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذہانت عنایت کی تو یہ نعمت بھی ہے، امانت بھی ہے. غلط استعمال کرو گے آخرت میں پکڑ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت کی نعمت دی ہے تو یہ نعمت بھی ہے، امانت بھی ہے. بے ایمانی کے ساتھ خرچ کرو گے، غلط مقاموں پہ خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑ. قدم نہیں ہٹ سکیں گے اس وقت تک جب تک کہ ہم جواب نہ دے دیں کہاں ہم نے اپنی آمدنی کو خرچ کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اگر علم دیا ہے تو بہت بڑی نعمت ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے خود جس کو حکمت عطا کر دی گئی فقد اوتیٰ خیراً کثیرا، خیر کے خزانے اس پر کھول دیے گئے. لیکن یاد رکھیے یہ علم، یہ معرفت، یہ جہاں ایک نعمت ہے وہیں امانت ہے. غلط جگہ پہ استعمال کرو گے. علماء سوء کا کیا حشر ہوتا ہے؟ بلعام ابن باور کا تذکرہ سورۃ الاعراف میں اشارہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے اور کہا کہ مثلہ کمثل الکلب، کتے کی طرح ہو گیا ہو. علم کو غلط استعمال کرو کتے کی طرح ہو جاؤ گے. لہذا یہ جتنی امانتیں، نماز ایک نعمت ہے، اللہ نے توفیق دی، میں اس کے دربار میں کھڑا ہوا ہوں. امانت بھی ہے. ڈنڈی مارو گے، غلط سلط پڑھو گے، فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. بدنیتی کے ساتھ پڑھو گے، دکھاوے کے ساتھ پڑھو گے، مسجد کی کمیٹی کے صدر بننے کے لیے پڑھو گے، وبال ہے. فرمایا مصیبت ہے، عذاب ہے. اور ویلن کی تشریح تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں بربادی سے مت کرو. جہنم کی ایک وادی ہے، اس کا نام ہے ویلن، جس میں پھینکا جائے گا. فرمایا اس میں پھینک دیا جائے گا ان مصلیوں کو جو نماز کو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، ریاکاری کے لیے پڑھتے ہیں. تو سوچیے آپ جتنی نعمتیں ہیں وہ سب امانتیں بھی ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ ساری جو نعمتیں دی ہیں ان امانتوں کو بحسن و خوبی منزل تک پہنچانا وہ شکر گزاری ہے. شکر کریے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی، صحت کا غلط استعمال نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے مجھے دولت دی، دولت کا غلط استعمال نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے حکومت دی، کسی کو سربراہی دی ہے، کوئی وہ کسی کارخانے کا، کوئی کسی کمیٹی کا، کوئی بڑی دکان ہے اس میں 200-300 ملازمین ہیں، اس کا مالک ہے، سربراہی ہے. بہت بڑی نعمت ہے. تو اس نعمت میں خیانت نہ کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا. اور اس کا شکر کیا ہے؟ اس کا شکر یہ ہے کہ نعمت کی قدر و قیمت سمجھ کر صحیح انداز میں پرچنا، صحیح انداز میں اس کو استعمال کرنا. شکر گزاری یہ نہیں ہو سکتی کہ میں یہ کہوں اللہ تیرا بہت بہت شکر ہے کہ تو نے اتنی دولت دی اور اس کے بعد وہ پیسوں سے کوئی ناجائز چیز خرید کے کھا لو، نعوذ باللہ. یہ تو بدتمیزی ہوگی. شکر گزاری یہ ہوتی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ جہاں پسند کرتا ہے وہاں خرچ کرے. شکر گزاری یہ ہوگی کہ بندہ یہ سمجھے کہ یہ چیز مجھے دی گئی ہے آزمانے کے لیے، لہذا میں کامیاب ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا ہوں. لہذا لعلکم تشکرون، شکر گزاری تمہارے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو کھانے پینے کے لیے دیا. شکر گزاری تمہارے اندر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایسے امراض سے بچا لیا کہ وہ امراض جس کی وجہ سے ہزاروں نعمتیں ہونے کے باوجود انسان نہیں کھا سکتا. ترکاری کا پانی پی کے رہنا پڑتا ہے، کڑوے گھونٹ پی کر انسان کو صبر کر لینا پڑتا ہے. کتنی بیماریاں ہیں جن بیماریوں میں لگاتار کھانے کی چیزیں ممنوع ہو جاتی ہیں. ایک مرتبہ ہاسپٹل میں بیٹھا تھا تو ایک صاحب کہنے لگے وہ آپ کو گرین ویجیٹیبلز بھی منع ہے. میں نے کہا نہیں، گرین ویجیٹیبل کس کو منع ہوں گے؟ کہا نہیں، ہر ہری چیز میرے لیے منع ہے. گوشت منع، مچھلی منع، مرغی منع. اس کے ساتھ کہا نہ میں امباڑی کی بھاجی کھا سکتا ہوں، جو چیزیں انہوں نے گنائی، نہ میں پالک کی بھاجی کھا سکتا ہوں، کوئی بھی ترکاری جو ہرے رنگ کی ہوتی ہے وہ میں نہیں کھا سکتا ہوں. ارے میں کام گیا، ایسے بھی امراض ہے. ورنہ ہم کیا سمجھتے تھے کہ ہر مرض میں بہرحال گرین ویجیٹیبل تو کھا سکتا ہے انسان، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں تو کسی قسم کی چکنائی نہیں ہوتی، اس میں تو کوئی خطرہ نہیں ہوتا. لیکن معلوم ہے ایسے بھی امراض ہیں، ایسے بھی امراض ہیں جس میں اللہ تعالیٰ یہ چیزیں بھی انسان کے لیے مضر کر دیتا ہے. تو ذرا شکر گزاری ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے کہ اس نے ہر چیز کھانے کے لیے میرے دسترخوان پر سجا دی. اس کی شکر گزاری کیا ہوگی؟ ان نعمتوں میں اللہ کے بندوں کو میں شریک کروں. اسی لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا نا، ایک گھونٹ لسی سے تم کسی کو افطار کرا دو تو تم کو پورے روزے کا ثواب. اسی لیے فرما رہا ہے کہ ایک تمہارے اندر جذبہ پیدا ہو کہ اللہ کی نعمتوں میں دوسروں کو بھی تم شریک کرو، تمہارے دسترخوان پہ وہ بھی شریک رہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبیوں کی سنت ہے
کہ وہ ہمیشہ اپنے کھانے پر ان لوگوں کو شریک کیا کرتے تھے جو کھانے سے محروم ہیں، بھوکے ہیں، فقر و فاقے سے دوچار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی، لہذا ہمارے اندر شکر گزاری پیدا ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اچھا لباس دیا، لہذا دوسروں کو اچھا لباس دینے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا، غفار العیوب، ستار العیوب، کتنا بڑا کرم فرمایا۔ میری نجی زندگی وہ کھول کر رکھتے جیسے میڈیا کھولتا ہے آج کل، تو سوچئے کہاں جائیں گے، ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ میرے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے، ہم بھی دوسروں کی خطاؤں پہ پردہ ڈالیں، ان کو اچھالنے کی کوشش نہ کریں، بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں۔ میں اور آپ کون ہوتے حساب کتاب لینے والے؟ اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے گا۔ لعلکم تشکرون، دوسرا قرآنی مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر شکر گزاری پیدا ہو۔ پہلا تو یہ کہ تقوی پیدا ہو جائے، تزکیہ نفس ہو جائے، دوسرا یہ شکر گزاری ہو جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ تمہارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اس نے تمہاری رہنمائی کی، اس نے ہدایت دی، اس نے اسلام دیا، اس نے دین عطا کیا، لہذا اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو پہچانو، جو ہدایت اس نے عنایت فرمائی، صحیح راستہ عنایت فرمایا، کذالک یبین لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، ہدایت یافتہ رہو، صراط مستقیم پر گامزن رہو، اس ہدایت والے راستے کو چھوڑنے کی کوشش نہ کرو۔ آج کے دور میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اشارہ کر کے گفتگو ختم کروں گا۔ آج کے دور میں دین میں ایک نئی بات کرنا فیشن بن گیا، سوچ رہے ہیں لوگ، گوگل پہ تلاش کر رہے ہیں، کوئی نئی بات میں پیش کر دوں، کسی سلسلے میں، کسی حکم کے سلسلے میں، کوئی صاحب کسی عبادت کے سلسلے میں نئی بات کر رہے ہیں، کوئی صاحب کسی سنت کے سلسلے میں نئی بات کر رہے ہیں، نئی دعوت دے رہے ہیں، نیا مسئلہ کھڑا کر رہے ہیں، جھگڑے کر رہے ہیں، مسجد جھگڑے، مصیبت ہو گئی، علماء پریشان ہو گئے حل کرتے کرتے۔ یہ مسائل ختم کرنے کی کوشش کرو۔ امام اعظم کو جیسے نماز پڑھنی ہے وہ ویسے نماز پڑھا رہے ہیں، تم کو جیسی نماز سکھائی گئی ویسے نماز تم پڑھ لو، وہ جیسے سجدے سہو کرتے ان کو کرنے دو، تم کو جیسے سجدے سہو سکھایا گیا تم ویسے سجدے سہو کرو۔ نہ تمہارے اندر صلاحیت ہے پورے احادیث کا احاطہ کر کے مسئلہ سمجھو، سجدے سہو کیسے کیا جاتا، نماز جنازہ کیسے پڑھی جاتی ہے، امام صاحب حرم میں ایک ہی سلام پھیرے، میں دو سلام کیوں پھیروں، روک رہے ہیں، تم کون ہوتے روکنے والے؟ پہلا سلام واجب، دوسرا سلام مستحب سنت، ہونے دو، جھگڑا کیوں کر رہے ہو؟ تو یہ جو صراط مستقیم پر اللہ تعالیٰ چلایا ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من شذ شذ فی النار، اس سے ہٹو گے تو جہنم میں جاؤ گے، صراط مستقیم پہ چلو، امت کے ساتھ رہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہ جو مومنین کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، اتنی جلالی آیت ہے، نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا، جس رخ پر چل رہا ہے اس رخ پر ہم آگے بڑھا کر جہنم کی غذا اس کو بنائیں گے، جیسے وسیم رضوی بنا۔ شروع میں نہیں محسوس ہوا تھا، شروع میں تھوڑی اجنبی باتیں تھی، آج دیکھیے کفر پہ مر رہا سڑ رہا ہے، حشر خراب ہو گیا اس کا۔ کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ شروع میں نے دیکھا، میں آپ کے حیدرآباد میں نام لکھ سکتا ہوں، بڑے بڑے لوگ ہیں، شروع میں یہی تفرد پسندی تھی، آج منکرین حدیث بنے ہوئے ہیں، آج اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک شخص کہہ رہا تم لوگ کعبۃ اللہ میں جا کے وہی کرتے ہو جو یہاں کے ہندو مندر پہ کرتے ہیں، کہہ رہا ہے، فیس بک پہ ڈال رہا ہے، لکھ رہا ہے۔ یہ بے توفیقی کیوں ہے کہ ہم نے صراط مستقیم کو نہیں سمجھا۔ مومنوں کے راستے پہ چلنا ہے، علماء کے راستے پہ چلنا ہے، اہل اللہ کے راستے پہ چلنا ہے، جو تمہاری تربیت ہو گئی اس پر چلو۔ مستحبات کے جھگڑے پہلے پیدا کرو گے، پھر واجبات کے جھگڑوں میں پڑو گے، پھر فرائض کی بے قدری پیدا ہوگی۔ روزہ تربیت کرتا ہے، رمضان تربیت کرتا ہے، رمضان میں جھگڑے کریں گے، اب رمضان میں جھگڑے شروع ہو جائیں گے، 8 ہے کہ 12 ہے کہ 20 ہے، رمضان میں جھگڑے شروع ہو جائیں گے قیام اللیل کے، رمضان میں جھگڑے شروع ہو جائیں گے شب قدر وہاں تو فلاں دن ہو رہی ہے امریکہ میں، فلاں آسٹریلیا، ارے تم رات گزارو یہاں پہ، ایک رات تم گزارو شریعت کے مطابق اور 4-8 گھنٹے کی تہجد پڑھو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ تم کیوں جھگڑے کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ قبول کرنا یہ اس کی شان ہے، عمل کرنا تمہاری ڈیوٹی۔ جھگڑے کر کر ماحول خراب کرنا
اور فضا خراب کرنا، یہ لعلکم تہتدون جو ہے نا، کہ جو ہدایت ملی ہوئی ہے اس ہدایت سے سرکنا، تحریف، یہودیوں کی طرح دائیں بائیں جانا، اس امت کا مزاج نہیں ہے۔ رمضان المبارک اجتماعی مہینہ دیا گیا، سب مل کے روزہ رکھو، سب ایک ساتھ روزہ شروع کرو، سب ایک ساتھ افطار کرو، یہ مزاج بنایا گیا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ کہتا کہ سال بھر میں کبھی بھی تم 30 روزے رکھ لیا کرو تمہاری سہولت سے، گرمی میں سردی میں جیسے ہو، نہیں، گرمی میں تڑپ جاؤ لیکن روزے رکھو تو رمضان میں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ ایک اجتماعیت ہے، اجتماعیت سکھاتا ہے رمضان، اجتماعیت سکھاتا ہے روزہ۔ یہ پرانی نقطہ نظر ہے کہ ہم تزکیہ نفس کریں، تقوی حاصل کریں اور اللہ کی شکر گزاری کی راہ پر آ جائیں، صراط مستقیم کو پکڑے رہیں، اجتماعیت ہمارے اندر پیدا ہو۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں جو قرآن مجید روزے کے سلسلے میں ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ان حکمتوں کو ہم سمجھیں اور حکمتوں اور مقاصد کے مطابق عمل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ پروفیسر صاحب نے بہت ہی عمدہ طریقے سے ہم کو روزے کے جو ہے بارے میں بتایا ہے۔ اب ہمارا کام ہے کہ ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کرنا۔ پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوست احباب میں بھی جو ہے اس کو پھیلانے کی کوشش کرنا، اور سب میں اہم چیز یہی ہے کہ اپن درگزری کا معاملہ اختیار فرمائیں۔ اس سے اپنی عادت بھی ہو جائے گی، اس مہینے میں بہت جہاں تک ہو سکے۔ اور رمضان، یہ بات بالکل صحیح بتائی پروفیسر صاحب نے، اکثر مساجد میں دیکھا گیا کہ کافی جو ہے یہ، اور میں بھی یہ چیز محسوس کیا، رمضان میں ہی بہت سارے اعتراضات شروع ہوتے ہیں، ہر مسجد میں ہوتے ہیں مصلیوں کی طرف سے۔ اللہ تعالی ہم کو ان چیزوں سے بچائے رکھنے کے لیے دعا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ان کی باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، صراط مستقیم پر چلائے۔ الحمدللہ ماشاءاللہ ہم لوگ بہت خوش قسمت ہیں جو ایسے پروفیسر سے ہم کو سننے کا موقع ملتا ہے، اور اللہ ان کو صحت دے، عمر دے اور طاقت دے۔ اللہ تعالیٰ بلا معاوضہ ایسا جو ہے خدمت کرنا، دین کے بارے میں کسی کے بات پہنچانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے اور ہم سب کو ہدایت دے کہ ان کا سننے کے بعد اس پر عمل کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ہی میں یہ کہتا ہوں رمضان شریف میں یہ محافل کا سلسلہ ملتوی رہے گا۔ آپ سب کے لیے دعا کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، والصلاة والسلام علی حبیبک ورسولک محمد آلہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ۔